چینی کہاوت ہے کہ اگر آپ کسی کو مچھلی دینا چاہتے ہیں تو اسے مچھلی نہ دیں، اسے مچھلی پکڑنا سکھا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور بچوں۔ میں نے یہ جو پہلے کہاوت ایک بیان کی ہے، اس کے متعلق میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں کہ کہاوت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مچھلی نہ کسی کو دیں بلکہ اسے مچھلی پکڑنا سکھا دیں۔ ذرا آپ سوچیں کہ مچھلی پکڑنے کا چینی کہاوت میں کیوں کہا گیا ہے؟ آگے چل کر میں بتاؤں گا کہ چینی اس پر عمل بھی کر رہے ہیں کہ جب وہ مچھلی آپ پکڑیں گے اور پکڑ کے کسی آدمی کو دے دیں گے تو وہ ایک ہی دفعہ پکائے گا یا 2 دفعہ پکا لے گا اور وہ کھا کے اس کو فارغ ہو جائے گا۔ کیا ہوگا؟ کھا کے 1 دن کھا لے گا، 2 دن کھا لے گا، فارغ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس کے پاس کچھ نہیں تھا رہے گا، اور وہ پھر مانگنے کی طرف آئے گا کہ جس آدمی نے مچھلی دی ہے وہ مجھے پھر دے، میں پھر کھاؤں۔ تو اس کہاوت کو ذرا غور کریں۔ میں نے آپ سے جو بات کرنی ہے وہ یہی بات کرنی ہے کہ چینی قوم پہلے کہتے تھے جی افیم اور نشہ اور یہ ہر برائی تھی اس میں۔ ان کا لیڈر آیا کمیونسٹ، جو بھی موضوع ہوں، اس نے قوم کو ابھارا اور آج چینی کی سٹیج پہ پہنچے ہیں، اور انہوں نے اس کہاوت پر عمل کیا کہ مچھلی پکڑنا سکھائیں۔ آج ہر چینی کے گھر میں کوئی نہ کوئی چیز بن رہی ہے۔ ہر چینی اپنے کام میں ماسٹر ہے۔ آپ ذرا ان کی ڈاکومنٹری دیکھیں، وہ موٹر سائیکل سے بھی، چھوٹی زمین ہے تو موٹر سائیکل کا انجن سے بھی وہ ہل چلا رہے ہیں، اور بیلوں سے بھی ہل چلا رہے ہیں، اور ٹریکٹر سے بھی ہل چلا رہے ہیں، اور بڑے ہیوی ٹریکٹر سے بھی ہل چلا رہے ہیں۔ جس طرح کی زمین ہے اس طرح کا پرزہ انہوں نے بنا لیا ہے۔ یعنی ہر گھر میں کارٹیج انڈسٹری ہے۔ انہوں نے ہر بندے کے ذہن میں یہ ڈال دیا ہے کہ تمہیں گورنمنٹ کچھ نہیں دے گی، تم نے خود کمانا ہے۔ گورنمنٹ تمہیں بجلی فری دے گی، مٹیریل دے گی، باقی سامان دے گی، جو تم نے گورنمنٹ کو واپس بھی کرنا ہے اور اپنی روزی روٹی بھی کمانی ہے۔ تو دیکھ لیں چین آج ہم سے کتنے گنا آگے ہے۔ میں آج صبح کی بات کرتا ہوں، میرا بیٹا ایک جگہ سے چنے اور کلچے لینے گیا۔ پہلے بھی وہ لاتا ہے، تو اس آدمی نے ہمارے ایریے میں ایک نئی برانچ کھولی ہے، تو اس نے کہا کہ میری 8 برانچیں اس ٹائم لاہور میں بن گئی ہے۔ تقریباً 1.5 سال پہلے اس نے یہ کام شروع کیا تھا، 2 سال پہلے۔ اس کی ماں نے گھر میں وہ چنے پکاتی تھی، انڈے ابالتی تھی، شوربہ بناتی تھی، سری پائے جو بھی آپ کہہ لیں، بھونگ کہہ لیں، اور پھر اس کو مختلف اپنے گھر میں ہی بیچتی تھی۔ اور اتنا پوش ایریا بھی نہیں ہے، عام سی آبادی ہے، غریبوں کی آبادی ہے، اور اس میں اس نے اتنا ٹیسٹ ڈالا، اچھا بنایا وہ۔ اور اس کے آگے بیٹے تھے، بھتیجے تھے، اس نے ان سب کو لگا دیا اسی کام پہ۔
تو کیا اس نے دیا؟ اس نے کما کے بچوں کو پیسے نہیں دیے، اس نے چنے اور کلچے دیے کہ جاؤ بیٹو بیچو اور اب پکواؤ بھی ساتھ، یا بندے رکھو جن کو، اب انہوں نے بندے رکھے ہوئے ہیں، ہر بیٹا اس کی ایک بیٹا اس کی دکان پہ ہے یا کزن وغیرہ دکان پہ ہے، اور اتنا اچھا کاروبار چل رہا ہے ان کا کہ اللہ تعالیٰ ان پر اور کرم کرے، اس مہنگائی میں بھی وہ اپنی روزی روٹی کما رہے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے جو میں نے معاشرے میں دیکھی ہے۔ اگر وہ کما سکتا ہے تو ہمارے گورنمنٹ والے کیوں اس سائڈ پہ نہیں آتے؟ مجھے نہیں پتا کس کی گورنمنٹ بن رہی ہے، دھاندلی سے بن رہی ہے، دھاندلو سے بن رہی ہے، زبردستی سے بن رہی ہے، ہم اسی میں لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے، کتے والا ویر کھڑنے یہاں پہ ذاتی خواہشات پوری کرنے یا ملک کو لوٹنے کے لیے۔ اور میرے صاحب اقتدار اور میرے پیارے صاحب اقتدار جو بھی ہو، اور بھائی اس طرف قوم کو لگاؤ، اپنی جیب پہ ہاتھ ہولا رکھو، اور اس کو کاٹیج انڈسٹری کی طرف لگاؤ۔ آپ ایک پن لے رہے ہیں، سوئی لے رہے ہیں، اور وہ بھی چین سے درآمد کر رہے ہیں، ایک کھلونا لے رہے ہیں وہ بھی چین سے منگا رہے ہیں، اور خدا کے لیے کچھ یہاں بھی بنا لو۔ اور چین سے اگر لینی ہے تو مشینری لو، لے کے غریبوں کو دو، بکاری نہ بناؤ سب کو۔ میں آؤں گا تو میں یہ دے دوں گا، میں آؤں گا تو میں 10,000 دے دوں گا، میں آؤں گا تو میں یہ پیلی ٹیکسی دے دوں گا، میں آؤں گا تو میں لیپ ٹاپ دے دوں گا۔ اور بھائی ٹھیک ہے، وہ چیزیں بھی اپنی جگہ دیں آپ، مگر اس سے تھوڑے پیسے میں کام چل سکتا ہے۔ وہاں ایمانداری سے کوئی خرچ کرنے والا ہو، بندوں کو علم دیں، ہنر دیں، روزگار دیں۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز قائم کریں جہاں پر بندے روزگار کما سکیں، اور اس چینی کہاوت کے تحت عمل کریں۔ وہ چین جو ہم سے بعد میں آزاد ہوا تھا آج کہاں پہنچ گیا ہے؟ آپ اس کے ترلے لے کے قرض لیتے ہیں۔ آج وہ امریکہ کے پلے میں اس کے سامنے کھڑا ہے، یعنی اس کے ہم پلہ ہے، اور ہمارے ساتھ انڈیا، ہمارے ساتھ چین، ہمارے بعد میں کوریا، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ آدھا بیچ کے ملک پہ آدھا بیچ دیا اپنی اناخ کی خاطر، اور جو آدھا ہے اس میں چل رہا ہے وہی 70 والا ڈرامہ۔ اللہ تعالیٰ مغفرت کرے اور ان کو سب کو ہدایت دے، اور میرا ملک سلامت رہے۔ اور آج بھی ہم جانا ہے IMF کے پاس، ہم نے جانا ہے قرضے لینے کے لیے، اور لعنت ہے تہاڈی سوچاں تے۔ اور پہلا تساں میرے ملک دے 61 بیچے، اور میں خود ایک اتنی اچھی انڈسٹری میں جہاں روپیہ خرچ ہوتا تھا اور 1400-1500 بندہ روزگار کما رہا تھا، اس کو بیچ دیا کہ اس کو بیچ کے ہم وہ قرضہ اتار دیں گے۔ وہ کوئی نہ اس وقت بھی اتریا، پھر کئی ماہیے کہے گئے قرض اتارو ملک سوارو، پھر بھی قرضہ نہ اتریا۔ اب دیکھیں ابھی بھی قرضہ مانگنے کے پیچھے ہیں۔ بعض دفعہ تو دل میں آتا ہے کہ ہم کہہ دیں کہ ہم نے قرضہ نہیں دینا، اور ہم بائی کاٹ کرنا شروع کر دیں، پھر وہ یہ وطن بڑا پیارا ہے، اس سے پھر محبت ہے، پھر کوشش کرتے ہیں کسی طرح سانس کا رشتہ چلتا رہے۔ ورنہ آج کل کے جو حالات ہیں وہ دگرگوں سے دگرگوں ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ ہدایت دے، اور ہمارے ملک میں صنعتکاروں سے ریکویسٹ ہے را مٹیریل دیں، ہر ایک کو کام پہ لگائیں، گھروں میں چھوٹی مشینیں لگائیں، کاٹن انڈسٹری کو فروغ دیں گے۔ آپ یقین کریں
ایک چھوٹا سا موٹر سائیکل والا بچہ موٹر سائیکل کا کام سیکھ لیتا ہے نا، تو وہ گھر والوں کو شام کو 1000 2 1000 روپیہ جا کے دیتا ہے۔ اس طرح کے کام، ٹیکنیکل ہنر، اس پہ توجہ دیں، نہ کہ ٹیکنیکل جو ادارے ہیں ان پہ ٹیکنیکل اساتذہ ہی نہ لگائیں۔ جہاں اساتذہ نے پڑھانا ہوتا ہے وہاں گاڑی کو پڑھانے والی کی جگہ الیکٹریکل کا لگا دیں، الیکٹریکل کی جگہ گاڑی والا لگا دیں، تو وہ سفارشی ادھر کا ادھر ادھر کا ادھر لگا دیں، اور اوپر جو ہے وہ چیئرمین آپ کو پتہ ہی ہے جو جس کا ہوتا ہے اس کو لگا دے، اس کو ویل سلاخ طرح دے دے، اساتذہ کو ڈنڈے مار دیں، تو پھر ملک نہیں ترقی کرے گا۔ پھر یہ ہم دھکے ہی کھاتے رہیں گے اسی طرح، اور یا پھر کوئی وقت آئے گا تو پھر ہماری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ اللہ تعالیٰ وہ وقت نہ لائے۔ شکریہ میرے دوستوں، شکریہ میری بہنوں، شکریہ میرے بھائیوں۔ میری کوئی کڑوی باتیں ہیں، کسی کو اگر دکھ پہنچاؤ تو میں معذرت خواہ ہوں، مجھے معاف کر دیجئے گا۔ اور اگر میری باتوں پہ آپ کے ذہن میں آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔